لیکن میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، اور جو بھی میری بیوی کو مارے گا، میں کیا، اسے اللہ بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس نے سر پر قرآن رکھا ہوا ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ اس قرآن میں لکھا ہے اس کو سنسار کرنے کا، تو کیا قرآن میں اللہ نے نہیں لکھا ہوگا کہ اگر وہ بے گناہ ہے اور بے گناہ کا قتل کرنے والوں کو کیا سزا نہیں ہوگی؟ تم کہتے ہو کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اسے سزا دی جائے، اور وہ کہتی ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور میرا فیصلہ بھی قرآن کرے گا، اور مجھے یقین ہے کہ اگر تم لوگوں نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا تو اس کا فیصلہ انشاءاللہ قرآن کرے گا۔ بالی نے دکھ اور غصے سے سردار کو دیکھا۔ بس کرو بڑا آیا مفتی، اسی لیے کہتا ہوں سائیں وڈا کہ گاؤں میں ٹی وی پہ پابندی لگوائیں، ورنہ باپ دادوں کی رسموں اور رواجوں کو یہ نوجوان نسل اپنی بے غیرتی کے نام کر دیں گے۔ ایسا وقت قریب نظر آ رہا ہے جب غیرت کی وجہ سے نہیں، بے غیرتی کی وجہ سے دشمن ہمیں پہچانیں گے، اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ رمضان خان نے اپنی بندوق پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھمکی دی۔ کیوں رستم خان، تم بلوچ ہونے کا حق ادا کرو گے یا بالی کی طرح باپ دادا کی پگ رولو گے؟ سردار نے رستم خان جو پینوں کا بھائی تھا اس سے سوال کیا تو وہ تھوڑا سا گھبرایا اور باپ کی طرف دیکھا۔ رستم کی بجائے اس کے باپ نے جواب دیا، سائیں آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر بالی صحیح کہتا ہے، میری دھی بے گناہ ہے سائیں، ابھی تو وہ چھوٹی سی ہے، میں اس کی حیا کی قسم کھاتا ہوں، میں قرآن اٹھاتا ہوں کہ وہ بے گناہ ہے، وہ بے گناہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے پینوں کے باہر کے پاؤں پکڑ لیے اور اپنی آنکھوں کے آنسو کو سردار کے پاؤں کے پکڑا کہ شاید اسے رحم آ جائے، لیکن رحم تو شاید اس کی سرداری کے لیے تانا ہوتا۔ سردار نے پاؤں سے رستم کے باپ کو خود سے دور کرتے ہوئے رعونت سے کہا، رستم اپنے باپ کو مجھ سے دور کر دے، ایسا نہ ہو کہ اس بے غیرتی پر میں اسے ہی واجب القتل کر دوں۔ کیا ہو گیا ہے؟ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی لڑکی کے قالی قرار دینے کے بعد کوئی اس کا وکیل بن کر آیا ہو؟ وہ بے وقوف انسان ہوش کے ناخن لے، تجھے بستی میں کون بسنے دے گا؟ بتا تو صحیح، خاندان سے کٹ کر رہ سکتے ہو تم لوگ؟ اللہ وسایا، بتا اپنے بھائی کو، اس کی زنانی کو قتل کر اس کو عزت کی پگ پہنائی جائے گی۔ اوے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ جن کو یہ پگ پہنائی جاتی ہے۔ نہیں چاہیے مجھے یہ پگ، میں اپنی زنانی کو لے کر دور چلا جاؤں گا۔ تم مت رہنے دو ہمیں گاؤں میں، دے دو مجھے بے غیرتی کا ٹائٹل۔ بالی اب بفر رہا تھا۔ اللہ وسایا نے اپنے چھوٹے بیٹے کو سرزنش کی، اگل ہو گیا ہے، بکواس بند کر اپنی، تجھے عزت کی پرواہ نہیں، لیکن ہماری عزت کو تو نہ رول۔ میرا تو خیال ہے وڈا سائیں، اس بالی کو بھی اس کی زنانی کے ساتھ ہی کالی قبرستان میں دفن کر دیں، یا ایک اور بے غیرتوں کا قبرستان کے نام سے قبرستان بنائے جہاں یہ اور اس جیسے اور بے غیرتوں کو دفن کریں۔ بڑا شوق ہے اس کو بے غیرت ہونے کا، بے غیرت کہیں کا۔ رمضان خان نے نفرت سے بالی کی طرف تھوکا۔ سردار نے بالی کے باپ کی طرف دیکھا۔ ہاں کیا کہتے ہو پھر؟ فیصلہ کر لو، لڑکی کو خود مارو ورنہ ہمارے حوالے کر دو، ہم خود اپنے طریقے سے اسے زندہ درگور کریں گے، ورنہ جو رمضان کہہ رہا ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ رستم کے باپ تم بھی سن لو، سردار نے بالی کے باپ کے بعد اپنا رخ پینوں کے باپ کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ پھر پنچایت میں موجود باقی لوگوں سے بھی ان کی رائے لی۔ کس کی جرت تھی جو رمضان اور سائیں وڈا کے خلاف بولتے؟ سب نے ہاتھ اوپر کر کے سردار کے ساتھ کھڑے ہونے کا اندیا دے دیا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کون میری زنانی کو ہاتھ لگائے گا۔ بالی نے غصے سے پنچایت میں بیٹھے ہوئے سب لوگوں کی طرف دیکھا اور ڈیرے سے نہر کی سڑک کی طرف چل پڑا۔ سردار نے اللہ وسایا، رستم، رب نواز، رمضان اور چند عزت کی پگ پہنے ہوئے نوجوانوں کو رکنے کا کہا اور باقی لوگوں کو جانے کا حکم دے دیا۔ پینوں کا باپ بالی کے باپ کا سہارا لے کر اٹھا اور نہر کے کنارے پہنچ کر ڈیرے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے بھائی سے دکھ سے گویا ہوا، ادا دیکھو میری دھی پینوں کو قتل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور میں کتنا بد نصیب ہوں، اگر دھی کو بچانے کی کوشش کروں تو پتر کو قربان کرنا پڑے گا۔ ہائے اللہ سائیں تو مجھے اٹھا لے۔ پینوں کی ماں نے میرے سر پر قرآن رکھا تھا کہ پینوں پر ظلم نہ ڈھانے دینا، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں۔ بالی کا باپ خود بھی اداس تھا، لیکن وہ پینوں کے ساتھ ساتھ بالی کے لیے بھی فکر مند تھا۔ بالی نے گھر آ کر گھڑے سے پانی کٹورے میں لیا اور گھٹا گھٹ 3 کٹورے پانی کے پی گیا۔ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے چارپائی پر لیٹ گیا جو کہ بیری کے درخت کے نیچے بچھی تھی۔ پینوں کمرے کے دروازے پر کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ بالی کی حالت دیکھ کر سمجھ گئی کہ اس کی زندگی کا فیصلہ بھی باقی لڑکیوں کی طرح سردار نے کر دیا ہے۔ اسے زندگی کے ہارنے سے زیادہ دکھ بالی سے بچھڑنے کا تھا۔
اس نے ہاتھ میں پکڑے قرآن کو چوما جو کہ اس پر لگائے گئے الزام کے بعد اس کے ہاتھ میں ہی رہتا، جسے وہ اپنے سینے کے ساتھ چپکائے ایک ہی بات کرتی کہ میرا فیصلہ قرآن کرے گا۔ پینو کی جٹھانی نے بالی کی حالت کو دیکھ لیا اور سمجھ گئی، اور پینو کی طرف دیکھتے ہوئے کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی، تمہارا فیصلہ قرآن نے نہیں سردار نے کر دیا ہے۔ بھرجائی میں بے گناہ ہوں، مجھے مار بھی دیں گے تو مجھے یقین ہے میرا بدلہ یہ قرآن لے گا اور اصل فیصلہ یہی کرے گا۔ دیکھ لینا میرا اللہ سائیں ہر اس شخص کے ساتھ جس نے میرے پاک دامن کو داغدار کیا ہے، مجھے کالی کہا ہے، مجھے رسوا کیا ہے، میرا اللہ سائیں اسے اسی دنیا میں عبرت کا نشان بنائے گا۔ تھوڑی دیر میں پینو کی ماں روتی پیٹتی آ گئی، پینو کو اپنے سینے سے چمٹایا اور روتے ہوئے بولی، ہائے میری بد نصیب دھی، تو کیسے نصیب لے کر آئی ہے؟ میری پاک دھی کو کالی کہنے والوں کے اللہ منہ کالے کرے، ہاتھ ٹوٹے ان کے، خدا ان کو غارت کرے۔ ہائے وہ میرے کلیجے کو آگ لگانے والوں کو اللہ سائیں دوزخ میں جلائے۔ وہ سینہ پیٹ رہی تھی، پھر یکا یک پینو کی ماں کو کچھ خیال آیا۔ اس نے پینو کے ہاتھ سے قرآن پاک لیا اور رمضان کے گھر کی طرف رخ کیا۔ ادا رمضان، تجھے اللہ سائیں کا واسطہ، تجھے اس قرآن کا واسطہ، میری دھی کا فیصلہ واپس لے لے۔ پینو کی ماں نے روٹی کھاتے رمضان کی جھولی میں قرآن ڈال دیا۔ رمضان ہڑبڑا گیا، چری تھی ہیں کیا؟ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں، اللہ سائیں کے واسطے تم میری پینو کو کالی نہ کرو۔ پینو کی ماں اب اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ہاتھ جوڑ کر اس سے اپنی بیٹی کی بھیک مانگنے لگ گئی۔ رمضان خان نے قرآن اپنی بیوی کو تھماتے ہوئے رعونت سے پینو کی ماں کو کہا، فیصلہ ہو چکا ہے، آج تک پہلے نہ کالی کی بخشش ہوئی اور نہ آج ہوگی، اس لیے اپنا وقت ضائع نہ کرو، نہ اپنا وقت اور نہ آنسو ضائع کرو۔ تمہاری بیٹی کا مقدر کالی قبرستان ہی ہے، اور تجھے پتہ ہے کالیوں کے قبرستان میں قبریں بیش نشان ہوتی ہیں۔ پینو کی ماں نے اپنے دوپٹے کو پھیلا کر کہا، تو میری تم کو بد دعا ہے، اللہ سائیں تم کو کہیں جگہ نہیں دے گا۔ غیرت کے نام پر ماؤں کے جگروں کو کاٹنے والوں، خدا تمہیں عبرت ناک موت دے۔ ارے تم نے اور سردار نے اتنی بے گناہ لڑکیوں کو کالی کہہ کر ناحق قتل کیا ہے کہ میری بد دعا ہے کہ خدا تمہاری دعائیں اس کالی قبرستان کے مزاروں میں ہی پوری کرے۔ دیکھ لینا رمضان خان، جس قرآن کو تو لوٹا رہا ہے اسی قرآن کی تم پر مار ہوگی۔ رمضان خان پر پینو کی ماں کے آنسوؤں نے کچھ اثر نہ کیا اور نہ ہی بد دعاؤں نے ڈرایا، بلکہ رمضان خان رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی پینو کا کام تمام کر دینا چاہتا تھا اور چند دن بعد ہی چاند ٹھہرنا تھا۔ گاؤں کے لوگ عام دنوں میں مسجد کا رخ کم ہی کرتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں ساری نمازیں مسجد میں پڑھنے کی کوشش کرتے، ورنہ تو مسجد میں صرف اذان دی جاتی اور وہ بھی جمعہ کے دن رمضان کے مہینے میں روزے رکھے جاتے اور امام مسجد کا بھی اہتمام کیا جاتا۔ مسجد کا حدود اربع کچھ یوں تھا کہ مسجد کے ارد گرد کھیت تھے اور تھوڑے ہی فاصلے پر آم کے باغات تھے۔ مسجد کے بائیں طرف گاؤں کی بستی تھی اور مسجد کے ساتھ ہی ایک پرانا اور بڑا سارا سا کنواں تھا جو کھیتوں کو سیراب کرتا۔ یہ چھوٹی سی مسجد کچی اینٹوں اور گارے سے بنی تھی اور اس کی چار دیواری اس گاؤں کے طرز تعمیر کے مطابق 2-2 فٹ کی تھی اور نمازیوں کے لیے بچھائی گئی صفیں کھجور کے پتوں سے بنائی گئی تھی جو کہ جگہ جگہ سے پھٹی ہونے کے سبب اپنی عمر کا پتہ بتا رہی تھی۔ مسجد کے اندر چند سفیلیں تھیں جن پر سپارے اور چند شہید شدہ اوراق پر مبنی قرآن پاک بہت سے کپڑوں میں لپیٹے ہوئے پڑے تھے۔ گاؤں کے لوگ کم ہی جانتے تھے کہ اس میں کیا لکھا ہے، اور جو ان کو بتایا جاتا وہ زیادہ تر یا تو ناکافی ہوتا یا پھر من گھڑت ہوتا۔ مسجد کا امام سردار کی پسند کا ہی لایا جاتا جو کہ صرف رمضان کے مہینے میں ہی آتا۔ گاؤں کے بچے قرآن پڑھنے کے لیے ایک نابینا عورت کے پاس جاتے جس نے بچپن میں قرآن حفظ کیا تھا۔ ان دنوں گاؤں کا سردار ایک نیک اور رحم دل انسان تھا، لہٰذا مسجد بھی آباد تھی اور اس دور کے بچوں کو قرآن پڑھنے کا موقع بھی ملا تھا۔ بعد میں بیمار ہونے پر اس کے بیٹے نے سرداری کے لالچ میں آ کر اپنے ہی باپ کو شہد میں چھپکلی کا زہر ملا کر کھلا دیا، اور یوں سردار کے اس دنیا سے جانے کے ساتھ ساتھ اس گاؤں کی مسجد میں قرآن پڑھتی بچوں کی آوازیں بھی بند ہو گئیں۔ لیکن رمضان کے مہینے میں کوئی قوت تھی جو لوگ مسجد کا رخ کرتے، سخت سے سخت لوگوں کے بھی روزے رکھتے ہی دل نرم پڑ جاتے۔ سردار کا حکم تھا کہ پینو کی زندگی کا صفحہ اس سے پہلے ہی پھاڑ دیا جائے۔ ویسے بھی اس دفعہ اس نے کاروکاری کی سزا ایسی منتخب کی تھی جو پرانی تمام سزاؤں سے ذرا مختلف تھی۔ تمام تیاریاں مکمل تھیں اور تمام چالیں بھی۔ سردار کے ڈیرے پر سارے واقعے کا پلان تیار کیا گیا۔ اب سردار اور رمضان کے لیے بالی کے علاوہ اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔
बाली और पीनो के बाप को बेटों के लिए ये कुर्बानी देनी थी, वरना वो जानते थे कि पीनो तो वैसे भी नहीं बचेगी, लेकिन उसको बचाने के चक्कर में वो जिंदा रहते तो बेगैरती के टाइटल के साथ, जो कि मौत से भी बड़ी सज़ा थी, और अगर मार दिए जाते तो उनके लिए बेगैरतों का कब्रिस्तान नाम का कब्रिस्तान बनाया जाता, जैसे कि काली कब्रिस्तान नाम का कब्रिस्तान कालियों के लिए था। और वो जानते थे कि कालियों के कब्रिस्तान में वीराना होता है, जहाँ सिर्फ आवारा कुत्ते रहते हैं और गांव का फजला फेंका जाता है, और ख़ुद को वहाँ पाने का एहसास ही रोंगटे खड़े कर देता, और फिर पीनो की मोहब्बत इसी एहसास के साथ दम तोड़ जाती। लिहाजा बहुत ही राजदारी के साथ प्लान तरतीब दिया गया। रात के पिछले पहर पीनो को उठाना था। अल्लाह वसाया और रुस्तम को गैरत के जज्बे को जिंदा रखने के लिए ज़बरदस्ती उसमें शामिल किया गया, वरना तो सरदार के पास गैरती और बहादुर नौजवानों की कमी ना थी, जिनके कालियों को ज़िबा करते हुए ना तो हाथ कांपते थे और ना ही दिल, बल्कि पग बढ़ने से कद में इजाफा होता और गर्दन ऊंची होने से छाती और चौड़ी हो जाती थी। हाँ भाई, कौन कौन काम करेगा काली का पता है ना सबको। सरदार ने मूँछों को ताव देते हुए रमज़ान की तरफ देखा। हाँ साईं वड्डा, मेरे साथ अल्लाह वसाया, रुस्तम रब नवाज है, और कुछ दूसरे लड़के हैं जो बाली को कंट्रोल करेंगे। अल्लाह साईं करेगा तो ये फ़र्ज आज रात ही अदा कर देंगे। रमज़ान ने सरदार को अपने प्लान से आगाह किया। तुम पुलिसियों की फ़िक्र ना करना, इधर सारी तैयारी हो गई है। जब गवाही कोई नहीं देगा तो केस वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, और इज्जत के नाम पर कत्ल की तो सज़ा ही कोई नहीं। सरदार ने रुस्तम और रब नवाज के घबराए हुए चेहरे देखकर अपनी इतला बाहम पहुंचाई। साईं वड्डा, हमारी रगों में खून नहीं गैरत दौड़ती है। ये जेल वेल हमारे इरादों को क्या डराएगी वड्डा साईं, हम मिट जाएंगे मगर आप पर हर्फ नहीं आने देंगे। रमज़ान ने सरदार की तरफ झुककर अपना हाथ सीने पर रखते हुए अदब से कहा। चांद अपने इख्तितामी दिनों के करीब था, इसलिए चारों तरफ अंधेरा था। हल्की सी सितारों की रोशनी थी जिससे खेतों में मौजूद पगडंडियों का पता चलता था। इर्द गिर्द अजीब सी खामोशी थी, दिलों को दहला देने वाली रात थी। फिजा में एक नामालूम सा दर्द था, एक वहशत थी। सहन में बिछी चारपाइयों पर मौजूद जिस्मों में दो दिल रो रहे थे। आंखें वीरान थीं। पीनो का बाप आसमान पर मौजूद सितारों के खुदा से खामोश गिला कर रहा था, और सामने बैठी पीनो की माँ जो आसमान की तरफ हाथ उठाए जाने की उम्मीद पर अपनी बेटी की जिंदगी की दुआएं मांग रही थी। और पीनो का बदनसीब बाप उसको ये तक नहीं बता सकता था कि आज की उस अंधेरी रात में तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए उस काली रात की काली चादर पहना दी जाएगी और उसकी जिंदगी की रोशनी को काली रात के हवाले कर दिया जाए। पहले उसके नाम को पीनो से काली में बदला गया, और आज इस काली रात में उसके चेहरे को काला किया जाएगा और उसकी रूह को उसके जिस्म से खींच लिया जाएगा। पीनो के बाप के दिल पर गिरते आंसू अब आंखों से बह रहे थे। दर्द की शिद्दत बता रही थी कि ये आंसू खून के हैं। आज मुल्कुल मौत फरिश्ते नहीं इंसान थे, और इंसान भी जो बेरहम, जो शैतानों की दुनिया में अपने कारनामों में फिरौन की लिस्ट में थे। उन्हीं की बदौलत तो शैतान का तकब्बुर बढ़ेगा और वो कहेगा कि ऐ अल्लाह, मैंने आज साबित कर दिया कि ये इंसान इस रुतबे के काबिल नहीं थे जो उसे दिया गया, और मैंने सच ही ना कहा था कि ये तेरी ज़मीन पर फसाद फैलाएगा। आज रात शैतान के तबले बजाने की रात, वो अपनी कामयाबी के शादियाने बजा रहे थे। बरसों से इस जहालत को परवान चढ़ाने की अनथक मेहनत की थी। आज उसका अरूज देखकर शैतान का दिल फख्र से फूल रहा था। मस्जिद में मौजूद कुरान, जिन्होंने उन इंसानों को अल्लाह का पैगाम देना था, जिसमें हिदायत थी, ना सिर्फ गाफिल किया बल्कि एक रहा खौफ भी जो कुरान के हवाले से उन लोगों के दिल में था, आज रात शैतान की चाल ने उसे भी ख़त्म कर दिया था। बादशाह तो सरदार की सूरत में वैसे ही शैतान के पास थी, लेकिन अब शैतानियत को इंसानों की सूरत में देखकर शैतान तो जैसे जंग जीत ही गया हो। बाली, ओए बाली, बाली बाहर आ। बाहर से किसी के ज़ोर ज़ोर से बुलाने की आवाज़ें आ रही थीं। बाली ने पीनो की तरफ देखा जो खौफ के मारे पहले ही उसका हाथ थामे बैठी थी, और ज़ोर से बाली का हाथ थामा। नहीं बाली, बाहर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ तेज से तेज तर होती जा रही थी। बाली कश्मकश में था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे उसका कज़न फजलू क्यों बुला रहा था, और वो भी रात के इस पहर। ओए यार बाली, बाहर आ, मैं बस अभी आया। पीनो, तू क्यों डर रही है पगली? बाली ने उसे तसल्ली दी। नहीं बाली, मुझे छोड़कर मत जा, मेरा दिल देख ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। पीनो ने बाली का हाथ अपने सीने पर रखकर रोते हुए कहा।
باہر فضلو مسلسل آوازیں دے رہا تھا۔ بالی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر لے کر تھپ تھپایا اور پھر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، پینو میں بس فضلو کی بات سن کر آ رہا ہوں۔ بالی باہر کی طرف بڑھا۔ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اس اندھیری رات کی وحشت کو اور زیادہ بڑھا رہی تھی اور پینو گھٹنوں میں سر دیے ایک انجانے خوف سے کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا فضلو، کیوں شور مچا رہے ہو؟ اوئے تمہاری بھینس چور لے کر جا رہے تھے، میری آج پانی کی باری تھی، میں نے دیکھا تو تجھے بلانے آ گیا، چل زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ جب تک بالی کا باپ بھی باہر آ گیا۔ فضلو کی بات سن کر اس نے بالی کو چوروں کے پیچھے جانے کو کہا۔ بالی اللہ وسایا ساتھ والے گاؤں میں شادی میں گیا ہوا ہے، پتر تو ہی بھاگ جا۔ دیکھ، بالی کے باپ نے منت کی، اچھا کس طرف کو گئے ہیں وہ بھینس چور؟ فضلو نے دور گنے کے کھیتوں کے اس پار ٹارچ دے کر اشارہ کیا۔ بالی کے پاس وقت نہیں تھا، وہ تیزی سے گنے کے کھیتوں کی جانب بھاگا۔ فضلو کی رفتار اس کی نسبت کم تھی۔ گنے کے کھیتوں کو پار کر کے وہ چاولوں کے کھیت تک آن پہنچا جہاں دور دور تک اندھیرا تھا۔ اس نے ٹارچ سے اندھیرے میں روشنی کی لکیر ڈال کر ارد گرد دیکھا، دور دور تک کچھ نظر نہیں آیا۔ یکا یک اس کے دماغ میں پینوں کا خیال آیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فضلو غائب تھا۔ اس کی سمجھ میں جیسے ساری کہانی آ کر گھوم گئی۔ جس رفتار سے وہ آیا تھا اسی رفتار سے اس نے گھر کا رخ کیا۔ وہ رو رہا تھا۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا اس کو کیوں پچھلے صحن میں اس کے باپ نے سونے کے لیے کہا۔ بھاگتے بھاگتے اندھیرے میں گنے کے کھیت سے گزرتے ہوئے نہ جانے کتنے گنے کے تیز اور نوکیلے پتے اس کے جسم سے ٹکراتے رہے۔ اس کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا لیکن وہ برابر بھاگ رہا تھا۔ راستہ تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی وہ یہ دیکھ کر اور دکھی اور پریشان ہو گیا کہ وہاں نہ چارپائی تھی اور نہ ہی پینو۔ اس نے زور زور سے پینو کو آوازیں اور باہر کی طرف بھاگا۔ اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف کو جائے۔ اندر آ کر اپنے باپ سے پینو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے خاموش ہو کر سر جھکا لیا۔ بالی سمجھ گیا کہ وہ لوگ اسے اٹھا کر لے گئے ہیں، لیکن کس طرف وہ یہ نہیں جانتا تھا۔